صرف اپنے جذبے شہادت اور ایمان کی بنا پہ یہ جنگ لڑی اور امریکہ جیسے سپر پاور، اس کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل، ان کو گھٹنوں پہ لایا، جس کی وجہ سے ٹرمپ مجبور ہو گئے قطر والوں کو ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ بھئی اسرائیل تیار ہے سیز فائر کے لیے، آپ ایران کو تیار کر لیجئے۔ جو شہادت کا جذبہ ان کے لوگوں میں ہے، ان کی آرمی میں ہے، ان کی لیڈرشپ میں ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور ہمارا سر آج فخر سے اونچا ہو گیا کہ ایران کے پاس تو کوئی نیوکلیر بام نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ تو صرف جو جس کو کہتے ہیں شیر خدا حضرت علی روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پیروکار کے طرح سے انہوں نے ایک جذبے سے یہ لڑائی لڑی، اور پوری جو اسلامی ممالک ہے دنیا میں انہوں نے اپنا قد بہت بڑھا دیا۔ پی ڈی پی چیف اور پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی میرے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہے۔ محبوبہ جی، ایران اور اسرائیل کے بیچ کانفلکٹ چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی، ابھی سیز فائر ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جنہوں نے خالی ہاتھ صرف اپنے جذبے شہادت اور ایمان کی بنا پہ یہ جنگ لڑی اور امریکہ جیسے سپر پاور، اس کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل، ان کو گھٹنوں پہ لایا، جس کی وجہ سے ٹرمپ مجبور ہو گئے قطر والوں کو ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ بھئی اسرائیل تیار ہے سیز فائر کے لیے، آپ ایران کو تیار کر لیجئے۔ تو میں کہتی ہوں یہ ہمیں تو ایران کی جو شہادت کا جذبہ ان کے لوگوں میں ہے، ان کی آرمی میں ہے، ان کی لیڈرشپ میں، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور ہمارا سر آج فخر سے اونچا ہو گیا کہ ایران کے پاس تو کوئی نیوکلیر بام نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ تو صرف جو جس کو کہتے ہیں شیر خدا حضرت علی روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پیروکار کے طرح سے انہوں نے ایک جذبے سے یہ لڑائی لڑی، اور پوری جو اسلامی ممالک ہے دنیا میں انہوں نے اپنا قد بہت بڑھا دیا۔ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اور ساؤتھ ایشیا کی سچویشن ہے، ہم نے دیکھا کہ پہلگام انسیڈنٹ کے بعد انڈیا اور پاکستان کے بیچ کانفلکٹ ہوا تھا۔ اب بلاول بھٹو زرداری کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا، اس نے کہا کہ اگر IWT یعنی انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات نہیں ہوئی تو وہ پھر ایک بار جنگ کر سکتے ہیں۔ وہ تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ، جب وہ ہو جائے گا تب دیکھی جائے گی۔ تھینک یو۔ اور کانگریس بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ جو پہلگام اٹیک ہوا ہے اس پہ جو آئیڈینٹیز جو ہے، We are talking on Iran, Israel today, we should keep confined to that only. محمود جی، ایران اسرائیل جو کانفلکٹ چل رہا ہے کافی تباہی ہو گئی ہے، کیونکہ ویسے جنگ میں حاصل تو وہی ہوتا ہے، ہیومن لاسز اور ڈسٹرکشن۔ کس طرح آپ دیکھ رہی ہے پریزنٹ پوزیشن کو؟ حالانکہ US کی طرف سے بھی بعد میں ایران پر اٹیک کیا گیا ہے، اب چونکہ چمے گویاں ہو رہی ہے، اس میں سیز فائر کے لیے بولا جا رہا ہے، لیکن سیز فائر کی باتیں وہ کر رہا ہے جس نے جنگ میں شمولیت کی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایران کے لوگوں کو، وہاں کے جو فوجی ہیں، وہاں کے جو لیڈرشپ ہے، ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جس جذبے سے، نہ تو ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی نیوکلیر بام ہے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا ایمان ہے اور جو ان کا شہادت کا جذبہ ہے۔ جس طرح سے انہوں نے یہ لڑائی لڑی کہ آخر کار، ابھی تو خالی چمن گویا ہو رہی ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے امریکہ جیسے سپر پاور کو اور اس کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل، ان کو گھٹنوں پہ لایا، اور امریکہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت جو اسلامک کنٹریز ہے اس میں ایران کا رتبہ بہت اونچا ہو چلا گیا، وہ ایک لیڈرشپ کا رول ان کو مل گیا، اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ، ان کی خاطر، عراق ہو، افغانستان ہو، لیبیا ہو، سیریا ہو، وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کو انہوں نے تباہ نہیں کیا، اور وہ ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں، ریجیم چینج کا نام دیتے ہیں، بڑے بڑے نام دیتے ہیں، پر اصل میں اگر دیکھا جائے تو آج اگر امریکہ اپنا یہ سبق یاد رکھے گا کہ انہوں نے جنگ میں اپنی ٹانگ ڈال کے، اپنی ٹانگ اٹکا کے، انہوں نے اپنی جو پریسٹیج تھی، دیکھیے امریکہ پریزیڈنٹ بہت بڑا، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، وہ بڑا مانا جاتا ہے، پر جب سے ٹرمپ آئے انہوں نے اس امریکہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن کو اتنا بلیٹل کیا ہوا ہے، اتنا سبورٹ کیا ہوا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ میں آج کیا کہہ رہا ہوں اور ابھی کیا کرنے والا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، خاص کر جو اسلامک ممالک ہیں، جنہوں نے اس کانفلکٹ میں، جب ایران اور اس کا آپس میں تھا، انہوں نے زبانی خرچہ چلایا، زبانی کہا، باقی حالانکہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ پیٹرول ہے، باقی ہتھیار ہیں ان کے پاس، وہ اس کا استعمال کر سکتے تھے، پر انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ مگر مجھے خوشی ہے کہ ایران نے جو جس کو کہتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی،
ان کی پیروکاری میں کا انہوں نے ثبوت دیا اور بالکل اس کو فالو کر کے شہادت کو ترجیح دی، اور اسی شہادت نے آج ایران کو سرخ رو کیا کہ آج امریکہ جیسا اتنا بڑا سپر پاور اور عراق یہ اسرائیل جیسا جو پورا جس کو کہتے ہیں ولن آف دا ہول ورلڈ، جس نے ہر جگہ تباہی مچائی ہے، فلسطین میں اتنی تباہی مچا رہا ہے 2 سال سے، کوئی کچھ کہتا نہیں، اس کو بھی انہوں نے گھٹنوں پہ لایا۔ اب چونکہ جو سیز فائر کی ڈیل ہے کیا یہ میچور ہوگی؟ کیونکہ ٹرمپ نے اس میں پہلے شرکت کی ہے، اب وہی اس کو سجیسٹ کر رہا ہے سیز فائر۔ میرے خیال میں جو میں نے لیٹسٹ رپورٹ سنی کہ جو ایران نے شرط رکھی تھی کہ ہم اس سیز فائر کو تب مانیں گے اگر وہاں ایران کے ٹائم کے 4 بجے تک اسرائیل جو اپنے سارے جو ہے اس کے بعد کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور اسرائیل نے اس کو فالو کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں امریکہ اور اسرائیل چاہتے تھے یہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور ٹرمپ کو قطر کی مدد لینی پڑی کہ بھئی آپ اسرائیل تو مان گئے، آپ ایران کو منوائیے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ عالم اسلام کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے جو خاص کر جو شیعہ برادری میں جو جذبہ شہادت ہوتا ہے وہ جان سے زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، میں کہتی ہوں ان کے لیے یہ بہت ہی جو ہے مبارک دن ہے۔ امید کریں گے جو اسٹرائک ہوئے ہیں قطر میں امریکن بیسز جو وہاں پر ایئر بیسز ہے وہ بند ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی امید کریں گے اگر یہ جلدی رک نہیں گیا ہے تو خدا نہ خواستہ یہ انٹرنیشنل ورلڈ کانفلکٹ۔ نہیں وہ تو ہے ہی، وہ تو پہلے بھی ہم بھی انڈیا پاکستان کی جنگ وہ بھی بالکل نیوکلیئر جنگ کے دہانے پہ تھے، وہاں سے ہم واپس آئے، اس کے بعد یہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں اس میں سب سے بڑا رول امریکہ کا ہے، کیونکہ وہی یہ جنگیں شروع کرتا ہے، وہی چاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بڑا رول ہے۔ اور آج چائنا اور روس جو پازیٹیو رول کر رہے ہیں، جس طرح جو انہوں نے پیچھے جو سپورٹ کیا ایران کو کہ بھئی ایران اکیلا نہیں ہے، جبکہ ایران کو باقی اپنے جو برادر ملک ہیں انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، پر ان 2 ملکوں نے آگے آ کے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں جس ملک کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بھی ایک میسج چلا گیا، اور آج سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں بھی چاہے ورنہ ہمارے یہاں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ نہیں وہ تو نیچرلی صحیح بات ہے کہ جب بھی کسی ہمارے اتنا نزدیک خطہ ہے یہ، اس میں اور ایران کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے رشتے رہے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ایران کے ساتھ اتنے سالوں سے پرانے رشتے رکھے ہوئے تھے وہ آج اس سے بالکل مخالف پالیسی اس نے اڈاپٹ کی ہے۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورے خطے نہیں، پوری دنیا کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے۔ صرف اپنے جذبے شہادت اور ایمان کی بنا پہ یہ جنگ لڑی، اور امریکہ جیسے سپر پاور، اس کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل، ان کو گھٹنوں پہ لایا، جس کی وجہ سے ٹرمپ مجبور ہو گئے قطر والوں کو ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ بھئی اسرائیل تیار ہے سیز فائر کے لیے، آپ ایران کو تیار کر لیجئے۔ جو شہادت کا جذبہ ان کے لوگوں میں ہے، ان کی آرمی میں ہے، ان کی لیڈرشپ میں ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور ہمارا سر آج فخر سے اونچا ہو گیا کہ ایران کے پاس تو کوئی نیوکلیئر بام نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ تو صرف جو جس کو کہتے ہیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پیروکار کے طرح سے انہوں نے ایک جذبے سے یہ لڑائی لڑی، اور پوری جو اسلامی ممالک ہے دنیا میں انہوں نے اپنا قد بہت بڑھا دیا۔